اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ پر خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن کو خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا تھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہے۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا گوشت پوست کا ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھایا گیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ، انہیں السلام علیکم کہو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر دائیں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ تھے قیامت تک پیدا ہونے تھے انہیں آدم علیہ السلام کو دکھا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا، ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوح انسان یہ نہ کہنے لگیں ہم کو تو اس بات کی خبر ہی نہ تھی۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام بتائے اور خواص بتا دیے۔ تب پروردگار نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے لیے سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے،
اس نے غرور کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، نکل جا اس جگہ سے، بے شک راندھا جائے گا، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے دے جس دن اٹھائے جائیں گے مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آنے دے، موت کی سختی سے بچا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرما لیا تو اس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جن پر تیری خاص رحمت ہوگی، وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بات سچی ہے، میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں، ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ